خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کر بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو MBBS MS ڈاکٹر تھا 28 سال 29 سال پہلے قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن آسمانی کتاب ہے. 1400 سال پہلے جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو محمد رسول اللہ کو یہ باتیں کس نے بتا دی؟ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، ہم نے پھر اس نطفے کو ایک مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا. کس نے بتایا محمد رسول اللہ کو کہ وہ نطفہ، وہ پانی کا قطرہ مضبوط ٹھکانے پہنچ جاتا ہے؟ یہ تو آج ہماری سائنس بتاتی ہے. اتنی مضبوط جگہ پر اس پانی کے قطرے کو پہنچایا جاتا ہے کہ ملنے کے بعد، صحبت کے بعد عورت اٹھ جائے، چائے بنانے لگے، کھانا بنانے لگے، کام کرنے لگے، لیکن وہ نطفہ اتنے مضبوط ٹھکانے پر پہنچ جاتا نہیں ہوتا. اس مضبوط ٹھکانے کا علم محمد کو کیسے معلوم، جس نے کبھی زندگی میں سائنس نہیں پڑھی، بایو نہیں پڑھی، کیمسٹری نہیں پڑھی، فزکس نہیں پڑھی؟ یہ کیسے معلوم کہ وہ مضبوط ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو، اس پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا. فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے ایکسٹرا گوشت چڑھا دیا. کہتا ہے کہ ہماری الٹرا ساؤنڈ مشین جو اب بنی ہے وہ بتاتی ہے کہ سیم ٹو سیم، ہو بہو اسی طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. پہلے پانی کا قطرہ، پھر اس سے جمع ہوا خون، جمے ہوئے خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا، اور اسی گوشت کو پھر ہڈی بنایا جاتا ہے، پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے. جو ترتیب قرآن نے بیان کی اور اسی ترتیب سے قرآن کی آیتیں محمد رسول اللہ نے دنیا والوں کو دی، اتنی بڑی سائنس محمد کو کس نے بتائی؟ دنگ رہ گیا. اور بھوپال کے کواڑی مارکیٹ میں جو اہل حدیث مسجد بنی ہے وہیں آتا ہے، اور آنے کے بعد وہاں کے عالم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کے اندر انٹری کر لیتا ہے. آج اس کا نام اسلام الحق ہے، اس کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے. صرف قرآن کی چند آیتیں اس نے پڑھی اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کے اندر کتنی بڑی سائنس ہے. اس مدرسے کے اندر جو بچے پڑھ کر حافظ ہو رہے ہیں اور نکلے ہیں، میرے بھائیوں، گزارش ہے کہ اس قرآن کی قدر کریں. اب قرآن پڑھ کر بیٹھ نہ جائیں. آپ جس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، قرآن میں آپ کو وہ سبجیکٹ ملے گا. اگر آپ ماہر فلکیات ہیں تو پڑھیے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. ماہر فلکیات کو قرآن اس انداز میں جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. اگر آپ بایو پڑھتے ہیں تو پڑھیے لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. قرآن میں بایو بھی ملے گی، قرآن میں کیمسٹری بھی ملے گی، قرآن میں فزکس بھی ملے گی. دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو. اور جب یہ کہا جائے کہ قرآن کا علم حاصل کرو تو معاف کیجئے گا، اس میں آٹومیٹک یہ چیز شامل ہے کہ دنیاوی علم بھی حاصل کرو. اس لیے کہ یہ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، اس نے پہلی اور دوسری جماعت نہیں پڑھی تھی،
اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی میں سمجھا اور ایمان لے آیا. دنیا میں سارے لوگ مدرسوں میں نہیں پڑھتے، ان کے سامنے آپ قرآن کو کیسے پیش کریں گے؟ اللہ کرے کہ ایک دن یہ لوگ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، امبانی جی، اڈانی جی. اب آپ ان سے کہیے کہ زکوٰۃ نکالو تو کیسے نکالیں گے؟ ان کے پاس دولت اتنی ہے کہ کوئی حساب کتاب ہے. اب اگر یہ زکوٰۃ نکالیں گے تو جب تک میتھ نہیں پڑھیں گے، میتھمیٹکس کے اصول نہیں جانیں گے، تب تک زکوٰۃ نہیں نکال پائیں گے. ہمیں معلوم ہے جرجیت صاحب میتھ نہیں پڑھے، 40 روپے میں 1 روپیہ دینا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے دینا ہے، 1000 روپے میں 25 روپے دینا ہے. لیکن جس کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپیہ ہو اور اپنے روپے کا کوئی حساب نہ ہو، ان سے پوچھو کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے دے گا؟ بغیر میتھ پڑھے ہوئے اور بغیر کیلکولیٹ کیے ہوئے کیسے نکالے گا؟ علم الفرائض جو سب سے ٹف موضوع ہوتا ہے. جرجیت صاحب مر گئے، جرجیت صاحب کے انتقال کے بعد جرجیت صاحب کی بیٹی کا جرجیت صاحب کی وراثت میں کتنا حق ہے، ان کے بیٹوں کا کتنا حق ہے، جرجیت صاحب کی ماں ہے تو وہ حق پائیں گی یا نہیں پائیں گی، جرجیت صاحب کی بہن کو حصہ ملے گا یا نہیں، کسی کا حق 1/2، کسی کا حق 1/4، کسی کا حق 1/6، کسی کا حق 1/8. جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے آپ وراثت کیسے، میراث کو کیسے تقسیم کریں گے؟ اس لیے قرآن کو جو پڑھے گا وہ میتھ بھی پڑھے گا، قرآن جو پڑھے گا وہ سائنس بھی پڑھے گا، قرآن جو پڑھے گا اس کے سامنے فزکس، کیمسٹری، سارے علوم اس کے سامنے ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یہ قرآن کی خصوصیت رہی ہے. قرآن مکے میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مکے کو ام القری بنا دیا، جو برائیوں کی ماں تھی. مکہ برائیوں کی جڑ، برائیوں کی ماں، قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کو ام القری بنا دیا. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. کام مہینہ تھا قرآن کے نزول سے پہلے، لیکن اللہ نے جب اس مہینے میں قرآن اتارا تو قرآن کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن رمضان کے مہینے کی جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کی اہمیت کو بھی بدل دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان کی جس طاق رات میں قرآن نازل ہوا اللہ نے اس رات کو بھی اتنا عظمت والی رات بنا دیا کہ فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف. 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینوں کے سال بنائیے آپ، 12 سے ڈیوائیڈ کیجئے تو 83 یا 84، 83 یا 84 سال بن جاتے ہیں. یعنی ایک رات کا جاگ لینا 83 یا 84 سال کی عبادت کے برابر. یہ صرف قرآن کی برکت. جبرائیل کیا تھے؟ موسیٰ پر وحی لائے، داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے، لیکن ایک فرشتے تھے بس، اس سے بڑھ کر ان کی حیثیت نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن دے کر محمد رسول اللہ کے پاس جبرائیل کو بھیجا تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار. صرف قرآن کی برکت سے اللہ نے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا. قرآن جس نبی پر اترا اللہ نے اس نبی کو امام الانبیاء بنا دیا، تمام نبیوں کا امام، سید ولد آدم بنا دیا، ساری کائنات کا رسول اور ساری کائنات کا پیغمبر بنا دیا. اسی لیے یہ بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا جب قرآن سب کی حیثیتیں بدلتا ہے تو جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ معمولی کیسے رہ سکتا ہے، تو جو قرآن سیکھتا ہے وہ معمولی کیسے ہو سکتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بایو پڑھنے والے بہتر نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیمسٹری پڑھنے والے بہتر نہیں ہیں.
ان تمام علوم کا سرچشمہ تو قرآن ہی ہے. تو جس میں سارے علوم ہیں وہ ہے کتاب قرآن. اور اسی لیے قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ سب سے بہتر انسان ہے. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. دنیاوی تعلیم سے آپ ان کو کوڑا مت رکھیے. آج ایسے بھی بہت سے مدرسے ہیں، میں جانتا ہوں، پورا ہندوستان گھومتا ہوں، ایسے مدرسے ہیں جہاں انگلش آج تک نہیں رکھی جاتی ہے، ہندی آج تک نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم دیں گے. آج ان اسکول اور مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے اتنے بری نظروں سے دیکھے جاتے ہیں کہ اسٹیشن پر ریزرویشن فارم بھرنے کے لیے دوسروں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہمارا فارم بھر دیجئے کیونکہ ہم نے انگلش نہیں پڑھی ہے. آج ان کو 8 سال اور 10 سال مولویت پڑھنے کے باوجود بھی ان کو جاہل قرار دیا جاتا ہے اور ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. میرے بھائیوں، مدرسوں کے اندر انگلش بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے. سارے علوم پڑھائے جانا ضروری ہیں. اب کسی سے میرا نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے. ابھی شمائل ندوی کی کا مناظرہ جو منظر عام پر آیا جاوید اختر سے، اس کی انگلش نے یہ ثابت کر دیا کہ مدرسے والے اگر انگلش پڑھانے پر آ جائیں تو انگلش کے میدان میں بھی یہ اتنے اچھے بچے اپنے مدرسوں سے نکال سکتے ہیں کہ جاوید اختر جیسا دہریہ، اس جیسا بددین، اس جیسا میرے بھائیوں منکر خدا، اللہ کا منکر، وہ بھی شستر رہ جاتا ہے. جس کی انگلش پر امریکہ شستر رہتا ہو، یو کے اور یو ایس میں اس کی انگلش کے لیے ڈکشنریاں دیکھی جاتی ہوں، اتنا قابل انگلش میں ہونے کے باوجود وہ شمائل ندوی کی ایک انگریزی نہیں سمجھ پا رہا ہے. آج ضرورت ہے مدرسوں میں ایسے بچوں کی جو قرآن کے ساتھ ساتھ انگلش بھی. کیوں ضرورت ہے؟ اسلام کو ہر زبان میں پہنچایا جائے. جنگ بدر کے اندر بہت جب 70 کافر قید کیے گئے تو رشتہ دار ان کے مال فدیہ دے کر ان کو چھڑا لے گئے. کچھ کافر ایسے بچے کہ جن کے رشتہ داروں پر مال فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی چھوڑے جا سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھلائے گا. 10 آدمی تھے یا 15 آدمی جو باقی رہ گئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا. 15 لوگوں نے 150 لوگوں کو عبرانی زبان سکھلائی. پھر اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ تم لوگ اب آزاد ہو، ہم نے تم کو رہا کر دیا. اب یہ 150 صحابہ کو آپ نے اس شہر میں بھیجا جہاں لوگ عبرانی زبان جانتے تھے، اور آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ اب اسلام کی تعلیم عبرانی زبان میں دو، ان کو قرآن عبرانی زبان میں بتلاؤ، ان کو ان کی بھاشا میں، ان کو ان کی لینگویج میں اسلام کی دعوت دو. آج ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہر زبان سیکھ کر ہر زبان میں اسلام کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور آپ عموماً یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب زدنی علما، الہ العالمین میرے علم میں زیادتی فرما. یہ وہ ہستی رب زدنی علما کی دعا پڑھ رہی ہے جس نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد بھی زانوے تلمس طے نہیں کیا، جس نے اے بی سی ڈی نہیں پڑھی، الف با تا سا نہیں پڑھا. وہ شخص یہ کہہ رہا ہے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما. علم سے یہ محبت تھی. ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک دعا اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھلائی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، جو فائدے مند ہو. نفع بخش علم ہمیں تو عطا فرما. ایک علم نفع بخش بھی ہوتا ہے، اور ایک علم ایسا ہوتا ہے کہ علم تو حاصل کر لیا لیکن نہ تو خود اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہ ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے نہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ایسے علم سے اللہ کے رسول نے پناہ بھی مانگی ہے اور دعا بھی سکھلائی ہے کہ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من علم
لا ينفع، اے اللہ مجھے ایسے علم سے محفوظ فرما، ایسے علم سے نجات عطا فرما، ایسے علم سے دور کر جو نفع بخش نہ ہو، جو لوگوں کو نفع نہ پہنچاتا ہو۔ حفظ کر کے نکل گئے، اب ایسا نہ ہو کہ کالج کی زندگی میں جانے کے بعد اب قرآن آپ بھول جاؤ۔ اس قرآن کی حفاظت کریے گا، اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت لے کر جا رہے ہو۔ اب علم کے دروازے آگے مزید کھلے ہوئے ہیں، بڑھاپے تک علم، میرے بھائیوں، علم کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، آپ آخری وقت تک بھی علم حاصل کرتے رہیے۔ میں نے مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، آخری وقت میں عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، لکھنؤ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ ڈاکٹروں نے بالکل ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ اپنے ذہن پر زور نہیں دیں گے، آپ جو ہے بالکل آرام کریں گے اور ریسٹ کریں گے۔ ہم بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جب ان سے ملنے کے لیے لکھنؤ گئے تو وہ اس وقت بھی کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے چشمہ لگا کر۔ ہم لوگوں سے ملاقات کی اور پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بھنک لگی کہ ڈاکٹر راؤنڈ پہ آ رہا ہے، انہوں نے جلدی سے کتاب بند کر کے تکیے کے نیچے اپنے پلوں کے نیچے رکھ لی۔ تو میں نے ہی ان سے پوچھا کہ مولانا آپ نے کتاب اندر کیوں رکھ لی؟ کہا ڈاکٹر منع کرتا کہ آپ پڑھیے گا نہیں، کچھ نہیں کریے گا، آپ دماغ پہ زور مت دیجیے گا۔ یہ پاگل ہے، میری پوری زندگی پڑھنے لکھنے میں گزری ہے، اب آخری وقت ہے، اس میں بھی ہم نہ پڑھیں تو فائدہ کیا ہے؟ علم کا دروازہ آخری سانس تک بند نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ جو پڑھنے میں منہمک رہتے ہیں وہ ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود کتاب ان کے ہاتھ میں ہے، پڑھ رہے ہیں، وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ علم کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، اور علم کی اہمیت کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علم وجدان سے، اس کی اہمیت کا پتہ وجدان سے چلتا ہے۔ کسی بھی آدمی سے آپ کہیے وہ جاہل ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، اپنا سگنیچر بھی نہ کرنا جانتا ہو، انگوٹھا لگاتا ہو یا مہر لگاتا ہو، جس کو اپنا سگنیچر بھی کرنا نہ آتا ہو، ایسے جاہل آدمی سے آپ کہیے بالکل جاہل ہو تم، ابھی دیکھیے آپ سے باہر ہو جائے گا، تو جاہل، تیرا باپ جاہل، اپنی جہالت پہ اتر جائے گا، آپ کو گالیاں سنانے لگے گا، جبکہ وہ خود جانتا ہے کہ میں دستخط بھی نہیں کر پاتا ہوں، واقعی میں پڑھا لکھا نہیں، لیکن آپ اس کو جاہل کہہ کر دیکھ لیجئے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ تو بڑا جاہل ہے، غصے سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن آپ ایسے جاہل سے آپ یہ کہیے کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے پڑھے لکھوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو بڑا علم ہے، آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں یار، اچھے سے اچھا پڑھا لکھا، آپ ایسی بات نہیں کر پائے گا، تو کتنا خوش ہوگا، اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے اس کی نسبت علم سے جوڑی ہے، علم سے۔ جاہل کو بھی اپنی نسبت علم کی طرف محبوب ہے، پسند ہے، جاہل بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ پڑھا لکھا کہیں، لوگ میری نسبت علم کی طرف جوڑیں۔ اور کسی پڑھے لکھے سے آپ جاہل کہتے ہیں، پھر ارے جاہل جاہل سن نہیں سکتا تو پڑھا لکھا کیسے سن لے گا جاہل؟ علم کی اہمیت کا اندازہ وجدان سے لگائیے، کسی جاہل کو بھی جاہل کہہ کے دیکھیے، وہ پسند نہیں کرے گا، اور کسی جاہل سے بھی کہہ کے دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، آپ کے لیے اپنے دروازے کھول دے گا۔ آپ صرف کہیے کہ بہت پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، روٹی نہیں پراٹھا کھلائے گا، آپ کے لیے اپنے بہت سی چیزوں کی قربانیاں دے دے گا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے نسبت علم کی طرف کی ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح روشنی ہوتے ہوئے بھی آنکھ دیکھتی ہے اور روشنی کے ختم ہو جانے کے بعد آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے، آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ ہمیں سب دکھائی دے رہے ہیں دن میں، لیکن ابھی اندھیرا ہو جائے اور لائٹ نہ جلے تو کوئی نہیں دکھائی دے گا، یا رات میں جلسہ ہو رہا ہو، جنریٹر لگے ہوئے ہوں، لائٹیں جل رہی ہیں، جرجی صاحب کی نظر ہر جگہ پہنچ رہی ہے جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جنریٹر میں تیل ختم ہو جائے، پورا اندھیرا ہو جائے، کوئی نہیں دکھائی دے گا۔ صاحب کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ آنکھ تو کھلی ہے میری، اور آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے، جب آنکھ کھلی ہے تو پھر دیکھ کیوں نہیں رہی ہے؟ اگر آنکھ کا کام دیکھنے کا ہے تو پھر آنکھ دیکھ کیوں نہیں رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہا آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، آنکھ کو بھی خارجی روشنی کی ضرورت ہے۔
آنکھ کو بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے. میرے بھائیوں، جس طرح آنکھ خارجی روشنی کے بغیر کسی کو نہیں دیکھ سکتی ہے، اس کو بھی باہری روشنی کی ضرورت ہے، یا تو سورج کی یا لائٹ کی روشنی، تبھی آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے. ایسے ہی تنہا دماغ کافی نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کو دماغ دیا ہے، سب کو دماغ دے کر بھیجا ہے، لیکن یہ تنہا دماغ کافی نہیں ہے. جیسے آنکھ کو باہری روشنی کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس دماغ کو بھی علم کی ضرورت ہے. اس دماغ کو بھی علم کی ضرورت ہے، اور اسی لیے قرآن نے مثالیں پیش کی ہیں. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی کہہ دو کہ علم والا اور بغیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا. ایک پڑھا لکھا اور ایک ان پڑھ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو جائے گا. کتنا صاف لفظوں میں فرمایا. اے نبی اعلان کر دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم والوں کا مقام الگ ہے اور بغیر علم والوں کی حیثیت الگ ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کو ایک مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ایک جگہ تو اللہ رب العالمین نے علم کو روشنی اور بے علمی کو اندھا پن سے تعبیر کیا ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اے نبی اعلان کر دو، کہہ دو کہ کتنی بہترین مثال دی. اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اندھا اور دیکھنے والا، ایک آدمی سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایک آدمی اندھا، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہاں اندھا جاہل کو کہا ہے اور دیکھنے والا عالم کو کہا ہے. یعنی ہر عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اور دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اپنے بچوں کو علم کی طرف رغبت دلائیے، ان کو علم سے جوڑیے، اور علم کے ساتھ ساتھ، دینی علم کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی علم سے بھی لیس کرائیے. آج کے اس دور میں دنیاوی علم بہت ضروری ہے. دینی علم کے ساتھ ساتھ، دینی علم کے ساتھ ساتھ مدرسے اس ٹائپ کے قائم کیجئے جس میں دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو. آپ کے بچے